راہ الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے، نہ ہم نے رہنما بدلا۔ NA-163 تحصیل ہارون آباد، تحصیل فوٹ آباد کے تمام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں کو میرا عقیدت بھرا سلام۔ 9 مئی سے لے کے آج تک کے دن تک جو تکلیفیں، جو مشکلات اور جو مظالم پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں پر، عمران خان کے چاہنے والوں پر اور ہمارے خاندان پر ڈھائے گئے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ ہمارے مخالفین نے ہر وہ ممکن کوشش کی جس سے ہمیں، ہمارے خاندان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی عمل سے دور رکھا جائے۔ ہمارے گھروں پر روزانہ کی بنیاد پر ریڈ کیے گئے، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، ہمارے اوپر جھوٹے بے بنیاد کیسز بنائے گئے، ہمارے دوستوں کے اوپر جھوٹی FIR دی گئیں، ہمارے کاروبار بند کیے گئے، ہمیں نامینیشن پیپرز لینے سے روکا گیا، ہمارے پرپوزرز اور سیکنڈرز، تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو ہراساں کیا گیا، ہمارے وکلاء بھائیوں کو، دوستوں کو اریسٹ کیا گیا، اور RO کی جانب سے میرے والد محترم چودھری شوکت محمود بسرا اور والدہ محترمہ رضوانہ شوکت بسرا کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کیے گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ٹرائیبیونل میں ہوا، جس طرح رات کے اندھیرے میں فیصلے تبدیل کیے گئے، یہ سب کچھ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اور اب الیکشن کی آمد ہے اور اب ہمیں الیکشن کیمپین کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ لیکن میں مخالفین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عزت اور ذلت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم آپ کے ہوچے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں، انشاءاللہ ہر ظلم اور ناانصافی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں اس خاندان کا فرد ہوں اور اس مرد مجاہد کا بیٹا ہوں جس مشکل وقت میں عمران خان قیدی نمبر 804 کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے، چٹان کی طرح کھڑا ہے، کیونکہ ہماری رگوں میں خون چودھری نبی احمد بسرا کا دوڑتا ہے اور اس خون نے کبھی بے وفائی نہیں سیکھی۔ جس طرح والد محترم نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارے خاندان کا آخری فرد بھی زندہ رہا تو وہ عمران خان اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ MNA شپ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اس عظیم مقصد کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے تو ہم اس سے بھی انشاءاللہ گریز نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی آپ سب کے درمیان موجود ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے